اچھا، آپ نے بات کی کہ میں خود سے پڑھ کر جو ہے وہ میں نے کتابوں کا تراجم پڑھے، اور ہمارے علماء کرام تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بغیر کسی استاد کے، کسی عالم دین کے قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ تو گمراہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں جی، اس کا تو مطلب یہی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ احمد بریلوی صاحب نے قرآن کا ترجمہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ اس کا تو یہی مطلب ہے پھر تو احمد بریلوی سے اختلاف ہونا چاہیے۔ میں احمد بریلوی صاحب کے ساتھ ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا کہ اردو ترجمہ کیا، کیونکہ پبلک نے عربی سیکھ کر قرآن کو حاصل نہیں کرنا تھا، تو انہوں نے قرآن کو اردو میں کر دیا ہمارے لیے۔ تو میں علماء کے ساتھ نہیں ہوں، میں احمد بریلوی کے ساتھ ہوں، میں اشرف تھانوی کے ساتھ ہوں، میں جونا گڑھی صاحب کے ساتھ ہوں، میں سید فرمان علی شاہ کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ یہ سارے فرقوں کے ایک ایک بڑے کا میں نے نام لے لیا۔ سید فرمان علی شاہ صاحب نے شیعہ کا ترجمہ کیا ہے، دیوبند کا کیا ہے اشرف تھانوی صاحب نے، اور بریلویوں کا احمد بریلوی صاحب نے، اور اہل حدیث کا جونا گڑھی صاحب نے۔ میں ان بڑے علماء کے ساتھ ہوں کہ پبلک کو بجائے عربی سکھانے کے قرآن ان کی لینگویج میں کر دو۔ اچھا، آپ نے جن علماء کرام کا ذکر کیا ان تمام تر کے تراجم سیم ہیں؟ جی الحمدللہ سیم ہے، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے، تراجم سیم ہے۔ سب نے اللہ کے نام سے شروع کیا، کسی نے شیطان کے نام سے شروع نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، اس کو میں ذرا کلیریفائی کروں۔ دیکھیں آج بی بی سی پر CNN پہ کوئی پٹی چلتی ہے اگر کہ فلاں جگہ بم دھماکہ ہوا اور اتنے بندے مر گئے، پوری دنیا میں اس پٹی کا مطلب ایک ہی لیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے پوری دنیا میں، اس کا مطلب کیوں الگ سے لیا جائے گا؟ اگر CNN BBC پہ قرآن کی پٹی چلے تو اس کا ترجمہ کیوں بدل جائے گا؟ انگریزی میں چلی ہوئی خبر کا تو ترجمہ نہیں بدلتا۔ یہ بیسیکلی علماء اور ان کی کٹر قسم کی جو پبلک ہے، فرقہ واریت پھیلانے والی، ان کا یہ پروپیگنڈا ہے، اچھا۔ اور یہ انتہائی خطرناک پروپیگنڈا ہے۔ یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کے اوپر مبنی ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اگر CNN BBC کو اپنی خبر لکھنی آتی ہے نا کہ افریقہ سے لے کر انڈونیشیا تک دنیا کا ہر انسان اس کا ایک ہی ترجمہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو اس کائنات کا مالک ہے، بے شک۔ وہ اس قسم کی کوئی آیت نازل نہیں کر سکتا کہ بسم اللہ کا ترجمہ جو ہے بریلوی کریں اللہ کے نام سے شروع، دیوبندی کریں شیطان کے نام سے شروع۔ ہاں الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے۔ آج دنیا میں 10 صحابہ کرام آ جائیں، ہم انہیں اردو کا کورس کروائیں، ظاہر انہیں اردو تو نہیں آتی، وہ عربی لنگوسٹک کے تھے، اردو میں وہ PhD کر لیں، اس کے بعد ہم انہیں کہیں کہ یہ لیں قرآن عربی میں تھا، اس کو آپ اردو میں کر دیں۔ جی۔ آپ مجھے بتائیں کیا 10 کے 10 صحابہ کرام 100% ایک جیسے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کریں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے۔ الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوگا، لیکن سب شروع کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ جو الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اسے چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کر گستاخی کے فتوے لگا دینا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خود اگر ترجمہ ایک جیسا ہوتا ہو تو احمد بریلوی کے بعد کیا ضرورت تھی پیر کرم شاہ صاحب کو قرآن کا ترجمہ کرنے کی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو قرآن کا ترجمہ کرنے کی؟ سب نے کیے ہیں، سارے بریلوی ہیں نا۔ الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے لیکن ترجمہ ایک جیسا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ ترجمے کے الفاظ کے چناؤ کا فرق یہ نہیں کہتا کہ ترجمہ مختلف ہے۔ ہاں اگر 180 ڈگری ہو، اعوذ باللہ کا ترجمہ کوئی کر دے شروع اللہ کے نام سے، اور بسم اللہ کا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے اگینسٹ، تو پھر میں کہوں گا ترجمہ بدل دیا۔ ترجمہ ایک جیسا ہے جی، کوئی فرق نہیں۔ اچھا، آپ نے بات جس طرح کی کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے، لیکن پھر بھی کہا یہ جاتا ہے کہ عربی کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ انگلش زبان ہے تو اس کو آپ کو پڑھنے کے لیے اس کی گرامر کا آنا ضروری ہے، تبھی آپ کو پتہ چل سکے گا کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم بنتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے، عربی کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ احادیث مبارکہ بھی عربی میں نظر آتی ہیں، تو اس عربی کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر کا آنا ضروری ہے۔ اس پہ آپ کا کیا موقع؟ بالکل، احمد بریلوی صاحب کو عربی آتی تھی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ باپا جانی کو تو میٹرک کی ڈگری بھی نہیں ملی، وہ خود کہتے ہیں میں 8 پاس ہوں، کسی مدرسے کا میں نے منہ نہیں دیکھا، امیر اہل سنت ہے۔ اب کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس اسکول کی ڈگری بھی نہیں ہے وہ امیر اہل سنت ہے، تو اس کا مطلب علماء اس کے انڈر ہے نا۔ جی۔ اچھا، احمد بریلوی صاحب تو عربی بھی جانتے تھے، شستہ عربی جانتے تھے، انہوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا، انہیں گرامر بھی آتی تھی۔ میرا یہ یقین ہے کہ انہوں نے بغیر عربی سیکھے ہوئے ترجمہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ اشرف تھانوی صاحب کو بھی عربی آتی تھی، انہوں نے بغیر عربی سیکھے ہوئے ترجمہ نہیں کیا۔ اب یہ جھگڑا ختم ہو گیا نا۔ احمد بریلوی صاحب نے جو ان پٹ دینی تھی، ایون آپ عربی میں PhD بھی کر لینا، کوئی دنیا کا بریلوی یہ نہیں مانے گا کہ آپ احمد بریلوی سے زیادہ عربی جانتے ہیں۔ اگر اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ عربی سیکھ کر بھی یتیم ہی ہیں، آپ کی عربی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو بہتر کیا ہے کہ ٹائم کیوں ضائع کریں آپ عربی سیکھنے پہ، پیرلل میں سیکھیں شوقیہ۔ بہتر یہ ہے کہ احمد بریلوی صاحب کی
جو عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن ہے وہ پڑھیں اور اپنا ایمان تازہ کریں. احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ اتنا پرفیکٹ ترجمہ ہے کہ انہوں نے 3 تراجم ایک جگہ جمع کر دی ہیں. یہ ان کی فصاحت تھی کیونکہ اس میں مضارع کا صیغہ ہے. اس کا ترجمہ بیسیکلی عربی میں پتہ کیا بنتا ہے؟ اے اللہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں یا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے. کیونکہ عربی میں مضارع پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کو کور کرتا ہے, حال اور مستقبل کو. تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. اب اتنا لمبا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا تھا, اور اس سے بڑھ کر سورہ فاتحہ دعا تھی. اعلی حضرت نے تینوں چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں, دعا, حال, مستقبل. کس طرح؟ اے اللہ تجھی کو پوجیں, یعنی ابھی بھی پوج رہے ہیں, مستقبل میں بھی پوجتے رہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں. تجھی کو پوجیں, تجھی سے مدد چاہیں. اب یہ بدقسمتی اعلی حضرت کی, ترجمہ تو یہ کر کے گئے, اور ملفوظات اعلی حضرت میں جب پوچھا گیا کہ آپ پہ جب مصیبت آتی ہے, پریشانی, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے ایک ہی در پکڑا ہوا ہے, اسی سے مدد مانگتا ہوں. لیکن وہ در وہ نہیں تھا جو کنز الایمان میں ترجمہ کیا تھا. انہوں نے کہا میں یا غوث اعظم دستگیر کہتا ہوں. قرآن میں ترجمہ کیا اے اللہ تجھی کو پوجیں, تجھی سے مدد چاہیں. جب مدد چاہنے کی باری یہ تو کہتے ہیں میں یا غوث اعظم دستگیر کہتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ تو ہم ایگری کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ترجمے سے خود جب بغاوت کر کے کوئی اور عقیدہ بتایا ہے, اس سے ہم ایگری نہیں کرتے. ہم قرآن تک ان کے ساتھ ہیں. آپ نے بات کی کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ساتھ ترجمے تک ایگری کرتے ہیں, ان کی باتیں تو باقی چیزوں سے ایگری نہیں کر سکتے. جب ہمیں گرامر ہی نہیں پتا تو ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بالکل درست ہے؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں نا جی. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بریلوی مجھ سے سوال پوچھ رہے نا, تو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ تو تب مجھ سے ڈسکشن کرو جب تم اس چیز کو غلط کہتے ہو. کیا بریلوی کہتے ہیں کہ احمد بریلوی کا ترجمہ غلط ہے؟ بریلوی علماء جو عربی جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا ترجمہ غلط ہے. تو یہ تو چیپٹر کلوز ہو چکا نا. ہاں یہ اعتراض دیوبندی کر سکتا ہے, تو میں اسے کہوں گا کہ سب سے بہتر رشید تھانوی کا ترجمہ ہے, لے آ, انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو میں جھگڑی ختم کروں گا نا. میں انجینئر ہوں. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, میں اس بون آف کنٹینشن کو الگ کر کے میں کہتا ہوں تو بتا بھائی, جس کا ترجمہ ہے میں اس کو مانوں گا, تو بتا ترجمہ کس کا.